ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کیا حج کرنے والا تجارت بھی کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زمانے جاہلیت میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز نام کے بازار تھے۔ اسلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حج کے دنوں میں تجارت کو گناہ سمجھ کر ڈرے، جس پر انہیں اجازت دی گئی کہ ایام حج میں تجارت کوئی گناہ کا کام نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دنوں میں احرام سے پہلے یا احرام کے بعد حاجی کو خرید و فروخت حلال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات میں من ربکم کے بعد فی مواسم الحج کا لفظ بھی آیا ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک شخص حج کو نکلتا ہے اور ساتھ ہی تجارت بھی کرتا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ابو امامہ تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ ہم حج میں جانور کرائے پر دیتے ہیں، کیا ہمارا بھی حج ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ کیا تم عرفات میں نہیں ٹھہرتے؟ کیا تم شیطان کو کنکریاں نہیں مارتے؟ کیا تم سر نہیں منڈواتے؟ اس نے کہا، یہ سب کام تو ہم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، سنو، ایک شخص نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور اس کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام آیت لیس علیکم جناح لے کر اترے، اور رسول اللہ نے اس شخص کو بلا کر فرمایا کہ تم حاجی ہو، تمہارا حج ہو گیا۔ مسند عبد الرزاق اور تفسیر عبد بن حمید وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے۔ بعض روایتوں میں الفاظ کی کچھ کمی زیادتی بھی ہے۔ تفسیر طبری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ کیا تم احرام نہیں باندھتے؟ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ حضرات حج کے دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور تجارت کا موسم ہی کون سا تھا؟ میدان عرفات اور مزدلفہ میں دخول۔ عرفات کو منصرف پڑھا گیا ہے، حالانکہ غیر منصرف ہونے کے دو سبب اس میں موجود ہیں، یعنی اس میں علم اور تانیث، اس لیے کہ دراصل یہ جمع ہے، جیسے مسلمات اور مؤمنات ایک خاص جگہ کا نام مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے اصلیت کی رعایت کی گئی اور منصرف پڑھا گیا۔ عرفہ وہ جگہ ہے جہاں کا ٹھہرنا حج کا بہترین کام ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے کہ حج عرفات ہے۔ 3 مرتبہ رسول اللہ نے یہی فرمایا، جو سورج نکلنے سے پہلے عرفات میں پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا۔ منا کے 3 دنوں میں جلدی یا دیر کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ ٹھہرنے کا وقت عرفے کے دن سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر عید کی صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ رسول اللہ حجۃ الوداع میں ظہر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک یہاں ٹھہرے رہے اور فرمایا تھا، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے کہ 10 تاریخ کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے جو شخص عرفات میں پہنچ گیا اس نے حج پا لیا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھہرنے کا وقت عرفے کے دن کے شروع سے ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ جب مزدلفے میں نماز کے لیے نکلے تو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں طئی کی پہاڑیوں سے آ رہا ہوں، اپنی سواری کو میں نے تھکا دیا اور اپنے نفس پر بڑی مشقت اٹھائی، اللہ کی قسم ہر پہاڑ پر ٹھہرتا ٹھہرتا آیا ہوں، کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص ہمارے یہاں کی اس نماز میں پہنچ جائے اور ہمارے ساتھ چلتے وقت تک ٹھہرا رہے اور اس سے پہلے وہ عرفات میں ٹھہر چکا ہو، خواہ رات کو خواہ دن کو، پس اس کا حج پورا ہو گیا اور وہ فریضے سے فارغ ہو گیا۔ امام ترمذی اسے صحیح کہتے ہیں۔
امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ کو حج کرایا۔ جب عرفات میں پہنچے تو پوچھا کہ عرفتہ، کیا آپ نے پہچان لیا؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، عرفتو، میں نے جان لیا، کیونکہ اس سے پہلے یہاں آ چکے تھے، اس لیے اس جگہ کا نام ہی عرفہ ہو گیا۔ عطا رحمہ اللہ ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو مجلس رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے، واللہ عالم۔ عرفات کا نام مشعر الحرام، مشعر الاقصی اور علال بھی ہے، اور اس پہاڑ کو بھی عرفات کہتے ہی جس کے درمیان جبل الرحمہ ہے۔ ابو طالب کے ایک مشہور قصیدے میں بھی ایک شعر ان معنوں کا ہے۔ اہل جاہلیت بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے، اور جب دھوپ پہاڑ کی چوٹیوں پر ایسی باقی رہ جاتی تھی جیسے آدمی کے سر پر عمامہ ہوتا تو وہ وہاں سے چل پڑتے، لیکن رسول اللہ یہاں سے اس وقت چلے جب سورج بالکل غروب ہو گیا، پھر مزدلفہ میں پہنچ کر یہاں قیام کیا، اور صبح سویرے بالکل اول وقت رات کے اندھیرے اور صبح کی چاندنی کے ملے جلے وقت میں آپ نے یہی نماز فجر ادا کی، اور جب روشنی واضح ہو گئی تو فجر کی نماز کے گویا آخری وقت میں آپ نے یہاں سے کوچ کیا۔ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ہمیں عرفات میں خطبہ سنایا اور حسب عادت حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہہ کر فرمایا کہ حج اکبر آج ہی کا دن ہے۔ دیکھو، مشرک و بت پرستی والے تو یہاں سے جب دھوپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس طرح ہوتی تھی جس طرح لوگوں کے سروں پر عمامہ ہوتا ہے تو لوٹ جاتے تھے سورج غروب ہونے سے پیشتر ہی، لیکن ہم سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے واپس چلیں گے، اور مشعر الحرام سے وہ سورج نکلنے کے بعد چلتے تھے، جبکہ اتنی دھوپ چڑھ جاتی تھی کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس طرح نمایاں ہو جائے جس طرح لوگوں کے سروں پر عمامے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہاں سے سورج نکلنے سے پہلے ہی پہل چل دیں گے۔ ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے کے خلاف ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے شرط شیخین پر اور بالکل صحیح بتایا ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ مسور رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ان لوگوں کا قول ٹھیک نہیں جو کہتے ہیں مسور رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے لیکن آپ سے کچھ نہیں سنا۔ معرور ابن سوید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو عرفات سے لوٹتے ہوئے دیکھا، گویا اب تک بھی وہ منظر میرے سامنے ہے۔ آپ کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ تھے، اپنے اونٹ پر تھے اور فرما رہے تھے، ہم نے لوٹنے کو صاف پایا۔ صحیح مسلم کی جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک طویل حدیث جس میں حجۃ الوداع کا پورا بیان ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرے۔ جب سورج غروب ہو گیا اور قدر زردی ظاہر ہو گئی تو آپ نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو سوار کیا اور اونٹنی کی نکیل کھینچ لی، یہاں تک کہ اس کا سر پالان کے قریب پہنچ گیا، اور دائیں ہاتھ سے لوگوں کو اشارے سے فرماتے جاتے تھے کہ لوگوں آہستہ آہستہ، اطمینان، سکون، نرمی اور دل جمعی کے ساتھ چلو۔ جب کوئی پہاڑی آتی تو نکیل قدرے ڈھیلی کر دیا کرتے تاکہ جانور بآسانی اوپر چڑھ جائے۔ مزدلفہ میں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی، اذان ایک ہی کہلوائی اور دونوں نمازوں کی تکبیریں الگ الگ کہلوائیں۔ مغرب کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں کے درمیان سنت نوافل کچھ نہیں پڑھے، پھر لیٹ گئے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد نماز فجر ادا کی جس میں اذان و اقامت ہوئی، پھر قصوہ نامی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر الحرام میں آئے، قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور اللہ کی توحید بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی۔ طلوع آفتاب سے سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تو کس چال چلتے تھے؟ فرمایا درمیانہ دھیمی چال سواری چلا رہے تھے، ہاں جب راستے میں کشادگی دیکھتے تو ذرا تیز کر لیتے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا عرفات سے لوٹتے ہوئے مشعر الحرام میں اللہ کا ذکر کرو، یعنی یہاں دونوں نمازیں جمع کر لیں۔ عمرو بن میمون عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مشعر الحرام کے بارے میں پوچھا تو آپ خاموش رہے۔ جب قافلہ مزدلفہ میں جا کر اترتا ہے تو فرماتے ہیں سائل کہاں ہے؟ یہ ہے مشعر الحرام۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ مزدلفہ کا تمام علاقہ، پہاڑ اور اس کے اطراف و اکناف مشعر الحرام ہے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قزح پر بھیڑ بھاڑ کر رہے ہیں
تو فرمایا یہ لوگ یہاں کیوں بھیڑ بھاڑ کر رہے ہیں؟ یہاں کی یہ سب جگہ مشعر الحرام ہے۔ عطا رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ مزدلفہ کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب عرفات سے چلے اور میدان عرفات کے دونوں کنارے چھوڑ دیے پھر مزدلفہ شروع ہو گیا، وادی محصر تک جہاں چاہو ٹھہرو، لیکن میں تو قزح سے ادھر ہی ٹھہرنا پسند کرتا ہوں تاکہ راستے سے یکسوئی ہو جائے۔ مشاعر کہتے ہیں ظاہری نشانوں کو، مزدلفہ کو مشعر الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حرم میں داخل ہے۔ سلف صالحین کی ایک جماعت کا اور بعض اصحاب شافعی مثلا قفال اور ابن خزیمہ رحمہم اللہ کا خیال ہے کہ یہاں کا ٹھہرنا حج کا رکن ہے، بغیر یہاں ٹھہرے حج صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ ایک حدیث میں ہے جس کو عروہ بن مدراس سے اس معنی کی مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ ٹھہرنا واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہاں نہ ٹھہرا تو قربانی دینی پڑے گی۔ امام صاحب کا دوسرا قول یہ ہے کہ مستحب ہے، اگر نہ بھی ٹھہرا تو کچھ حرج نہیں۔ بس یہ 3 اقوال ہوئے، ہم یہاں اس بحث کو زیادہ طول دینا مناسب نہیں سمجھتے، واللہ اعلم۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ پہلے قول کی زیادہ تائید کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تم ذکر کرو جیسے انہوں نے تمہیں ہدایت دی ہے، کہ احکام حج وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو واضح کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے تم اس سے بے خبر تھے، یعنی اس ہدایت سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ فی الواقع ان تینوں باتوں سے پہلے دنیا گمراہی میں تھی، فالحمدللہ، بس تعریف اور شکر دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں۔